بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ جس کو ہم نے موضوع گفتگو بنایا ہے، یہ جو ہمارے یہاں کفر کے فتوے جاری کیے جاتے ہیں، ہر شخص اپنے آپ کو فرستادہ سمجھتا ہے، ہر شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بس میں جو ہے اس وقت اس دنیا میں ایک آخری شخص ہوں جو حق گوئی سے کام لیتا ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ حق ہے اور باقی جو دنیا کہہ رہی ہے وہ سب ناحق ہے اور جھوٹ ہے۔ تو اس طرح کا جو رویہ ہے، اپنے آپ کو بندگی کے مقام سے نکال کر اپنے آپ کو کہیں کسی اور مقام پر لوگ فائز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہاں ہمارے جب ہم دین کو دیکھتے ہیں، ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، ہم سنت کو دیکھتے ہیں، رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی تربیت جو آپ نے صحابہ کی فرمائی، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ملتی جو ہمارے یہاں لوگوں کا، ہمارے علماء سو کا جو رویہ ہے۔ تو اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف مخاطب کرنے کے لیے، بلانے کے لیے آئے تھے، اور آپ کو اتنی محبت تھی کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، لوگ کلمہ گو ہو جائیں، لوگ ایمان والے ہو جائیں۔ تو لیکن وہ ساری تعلیم، ساری تربیت، سارے احکامات، ساری تعلیمات قرآن کی، سنت کی، وہ سب بھول کر اور صرف اپنی جو ہے اپنی منمانی، اپنی خود آرائی اور خود پسندی کو ہی جو انہوں نے اپنا مذہب بنا لیا ہے، اور اس کا جو بنیادی مقصد وہ تو اپنی خود نمائی ہے، خود ستائی ہے، خود پرستی ہے۔ یہ جو خود پرستی اور خود ستائی اور خود نمائی کا جو خمار ہے اور یہ بیماری ہے، یہ زہر قاتل ہے ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے۔ تو یہ رویے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ حدیث مبارکہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ وعن انس وابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما رجل قال لأخیہ کافر فقد باء بها احدہما متفق علیہ۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو جب کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں اس حدیث مبارکہ کے مفہوم میں، اس کے ترجمے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ کوئی مسلمان کسی کے اسلام اور کسی کے ایمان کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے فیصلے کا دن مقرر کیا ہے، جس کو ہم ہر نماز میں، ہر سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین کے نام سے یہ آیت مبارکہ جب پڑھتے ہیں کہ وہ مالک یوم الدین ہے۔ یوم الدین کا مطلب یوم حساب ہے، یوم یقوم الحساب، حساب کا دن جو ہے، جو فیصلے کا دن ہے۔ تو فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے قیامت کے دن۔ یہاں تو اللہ نے کسی کو داروغہ نہیں بنایا کہ وہ کسی کے ایمان اور اسلام کا فیصلہ کرتا رہے۔ ہاں، کسی انسان میں عملی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، اس کی نیت کا فیصلہ کرنے والا کوئی انسان تو کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں، یہ ہے کہ جو قانونی دائرے میں باتیں آتی ہیں، جو قانونی احکامات ہیں، جو قانون ہے، جو شریعت کے جو حدود کے قوانین ہیں، جو تعزیر کے قوانین ہیں، اسی طرح جو ملکی قانون ہوتا ہے، جو بھی ملک کا قانون ہو، جو مسلمان جو مشترکہ طور پر جو امرہم شورا بینہم، وہ شورا کے مطابق جو بھی کسی ملک کا قانون بنا لیا جاتا ہے مشترکہ رائے سے، تو اس کو پھر نافذ جب کر دیا جاتا ہے تو وہ سب پر امپلیمنٹ ہوتا ہے، سب پر لاگو ہوتا ہے۔ تو اس کے مطابق کسی انسان کے اندر جو بھی کمی، کوتاہی، غلطی جو ہے، وہ قانونی دائرے میں جو بات آتی ہے وہ قانون اس کو ڈیل کرتا ہے قانونی طور پر۔ لیکن جو ایمان اور اسلام کی بات ہے، کوئی کتنا مسلمان ہے، کوئی کتنا عبادت گزار ہے، کوئی کتنا نیک ہے، کوئی کتنا اچھا ہے، کوئی کس سے کس طرح کا رویہ، کس طرح کے معاملات، تو اس بات کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے۔
یہاں پہ تو داروغ کسی کو نہیں بنایا گیا کہ تم کھڑے ہو کے لوگوں کے کسی کو کافر قرار دے دو، کسی کو یہ قرار دے دو، کسی کو وہ قرار دے دو۔ ہاں کسی کے اندر کوتاہیاں ہیں، کوئی عملی طور پر ہیں، جو مثال کے طور پر جتنا جس کے پاس جو علم پہنچا ہے وہ اس حد تک اس کو جانتا ہے، اس پر عمل کر رہا ہے، اس پر ڈٹا ہوا ہے، تو اس کی جو غلطی ہے، اس کی جو ناسمجھی ہے، جو دین کے بارے میں اس کی جو رائے ہے، دین کے بارے میں جو اس کی رائے ہے، جو وہ غلط جانتا ہے سمجھتا ہے، اس کو اس کی اصلاح کی جانی چاہیے، اس کی درستگی کے لیے اس کو سمجھانا چاہیے، بٹھانا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ جو حدیث مبارکہ منسوخ کی گئی ہے کہ جو شخص جو مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے، تو اگر تو وہ کافر ہے، واقعتاً کافر ہے، پہلے تو اس کی اتھارٹی چیک کرنی پڑے گی، جو کہنے والا ہے وہ کس حق اور کس قانون اور کس اختیار کے تحت اس کو کہہ رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کی پہلے حیثیت متعین کرے کہ وہ کون ہے۔ وہ دین کا طالب علم ہو سکتا ہے، تو دین کا طالب علم یہ اتھارٹی تو نہیں رکھتا ہے کہ وہ لوگوں کو کے اسلام اور ایمان کے فیصلے کرنے لگ جائے۔ ایمان اور اسلام کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان ہے، یہ بندے کو رب کا معاملہ ہے بس۔ ہاں انسان جو پابند ہے وہ قانون کا ہے، جو قانون چل رہا ہے کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ملک میں، اس قانون کو کے اوپر عمل کرنے کا ہر بندہ پابند ہے۔ جو قانون کی خلاف ورزی کرے گا وہ قانونی طور پر حدود یا تعزیر یا جو بھی ملکی انتظامی قوانین ہیں اس کے زیر اثر وہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی، اس کو وہ جواب دہ ہوگا۔ لیکن پھر وہاں پہ بھی اس کو قانونی طور پر قانونی کسی جرم کی سزا ہی دی جا سکتی ہے، اس کو کافر اور مشرک یا یہ وہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس کی جو عملی کوتاہی ہے اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے، اس کو بتایا جا سکتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ تو جب اس کے اندر جو اتنا زبردست مفہوم ہے کہ اگر اس کو جس کو کہا گیا ہے کہ وہ کافر نہ ہو، تو پھر جو کہنے والا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہمارے جو واعظین ہیں، ہمارے جو علماء کہلانے والے حضرات ہیں، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ فتوے جاری کرنے پر، اور اپنے آپ پہلے تو کوئی بھی جتنا بڑا سے بڑا مفتی ہے، عالم ہے، جو بھی جس کا مقام ہے، جس کو بہت زیادہ جس کے طالب علم ہیں، شاگرد ہیں، جس کے بہت زیادہ عقیدت مند ہیں، جس کے جتنا بھی جس لیول پہ بھی وہ چلا جائے، وہ کوئی یہ اختیار نہیں رکھتا کہ وہ لوگوں کے ایمان کے فیصلے کرے۔ کوئی بھی بڑا سے بڑا جتنا بھی بڑا ہو جائے، مفتی، عالم دین کا، وہ ہے سارے دین کے طالب علم، دین کے اوپر اختیار کسی کا نہیں ہے۔ دین کے طالب علم کی حیثیت سے وہ رہنمائی کر سکتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ یہ بات صحیح ہے، یہ دین ہے، یہ دین کے خلاف ہے، اور یہ عمل آپ کا قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کو آپ اس طرح درست کر لیں۔ اور یہ جو ہمارے یہاں درستگی کا جو معیار ہم نے مستحبات میں یا مباحات میں اپنی فقہ کو لے کر، اور اس کے اوپر ہم ڈٹ گئے ہیں کہ اس فقہ کے اوپر ہی ہم نے لانا ہے تو پھر ہی صحیح ہوگا، اور نہیں لائیں گے تو یہ ہے وہ۔ یہ رویہ شدت پسندی اور جذباتیت کا جو رویہ ہے، یہ دین میں انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور اس کے نتیجے میں جو واعظین بیٹھ کر ممبروں پر، کرسیوں پر، اسٹیجوں پر اور لوگوں کو کافر قرار دے رہے ہیں، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا الارم ہے، بہت بڑا الارمنگ سچویشن اس طرح ہے کہ اگر وہ دوران خطابت کسی کو جوش جذبات میں، جوش خطابت میں، جو کافر گری کا جو انہوں نے ساز اپنایا ہوا ہے، اگر اس میں وہ اگلا بندہ جس کو وہ قرار دے رہے ہیں وہ نہ ہوا، تو پھر وہ واپس پلٹ کر ان پر آ جائے۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ جو کافر گری کا جو راگ الاپا جا رہا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول، ہمارے نبی آخر الزمان، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ کریم ہمارے اعمال کو درست فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اس کو شیئر اور لائک بھی کر دیں۔ السلام علی من اتبع الہدی۔